اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے اس کا جواب تلاش کرو. ایتھیس اس کائنات کے بارے میں نہیں مانتا کہ یار یہ اشکال پہ نہیں پھنستا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے, خدا پہ آ جائے گا ڈائریکٹ, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا؟ بنانے والا ہے. اس کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل سے کیا ہے, بالا تر ہے. وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا تھا عقل کی, کہ عقل بھی ایک قوت ہے نا. اگر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ اعتدال ہے یا بے اعتدالی ہے؟ بے اعتدالی ہے. کھوپڑی استعمال ہی نہیں کر رہا, اللہ نے دی ہے, یا تو کھوپڑی ہوتی نہیں, پھر آدمی استعمال نہ کرے تو بولے یار میرے پاس ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کھوپڑی ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے نا, تو استعمال ہی نہیں کر رہا. جیسے ابو جہل نے کھوپڑی استعمال نہیں کی, فرعون نے کھوپڑی استعمال نہیں کی. دیکھ رہا ہے کمبخت کہ یہ جو لاٹھی موسیٰ کی پانی پہ لگی ہے اور 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, تو یہ خدا ان کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تھوڑی ہے. شہوت پرستی غالب آ گئی. کھوپڑی استعمال کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا, جو چیز, وہ آپ کی خواہشات ہیں. آدمی کی خواہشات, جیسے چرس پیتا ہے, کیا کھوپڑی استعمال کر کے پیتا ہے؟ وہ ہیروئن چیز, جب ہیروئن پیتا ہے کھوپڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا انجام کیا ہوگا, لیکن خواہشات کھوپڑی استعمال نہیں کرنے دیتے. تو یہ بے اعتدالی ہے. اور ایک اور بے اعتدالی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے, جہاں کھوپڑی استعمال نہیں کرنی وہاں بھی کھوپڑی کو خام خواہ میں کھپا کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. ملحد لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کائنات کی خاصیتوں کو جاننا یا سمجھنا, اس کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے, کیونکہ ہم بھی مادی چیز ہیں اور یہ کائنات بھی کیا ہے, بولو, مادی چیز ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا, اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کھوپڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں چینجر کے بغیر کسی چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی. تو کنڈیشن چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے, پیدا کرنے کے لیے کریٹر نہیں چاہیے. کھوپڑی استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات. بھائی ایک پنکھا رکا ہوا ہے, اکثر ہم سے پوچھتے ہیں نا ایتھیس لوگ, آج کل بہت واسطہ پڑھتے ہیں ایتھیس جو ملحد لوگ ہیں, کہ سائنس سے ثابت کرو خدا ہے. خدا کی قسم سائنس سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہوتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے. وہ کون ہے, نیوٹن تھا نا, جس نے کہا تھا جو چیز موشن میں ہے, حرکت میں ہے, وہ قیامت تک حرکت ہی کرتی رہے گی جب تک کہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو, کوئی فورس نہ ہو. اور جو رکی ہوئی ہے وہ کبھی بھی موو نہیں کرے گی جب تک کہ اسے کوئی دھکا دینے والی فورس نہ ہو. یہ خدا کے بارے میں کہا تھا, یہ اس کائنات کے بارے میں کہا تھا اس نے. یہ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا, یہ سائنس کا جو لا ہے, قانون ہے, یہ گاڈ کے بارے میں تھا یا اس کائنات مخلوق کے بارے میں تھا؟ کائنات کے بارے میں تھا نا, کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس کا مطلب نیوٹن تو 2 اور 2 4 کی طرح بات کر کے چلا گیا کہ جب چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پیدا خالق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ پیدا کرنا زیادہ. ابے بھائی ایک سائنسدان نے گاڑی بنا لی, اس کو دھکا تو محلے والے بھی دے دیتے ہیں. کاش میری ایف ایکس ہوتی نا, پھر یہ مثال سے بات سمجھاتا. ہم نے ایف ایکس خریدی, بنی بنائے 40,000 قسطوں پہ. اصل میں بائک خریدنے گیا تھا, کار مل گئی مجھے اس قیمت پہ. اب شارٹ کلپ میں یہ والا واقعہ آئے گا, دیکھنا آپ, پورا بیان ایک طرف. ہم بائک خریدنے گئے تھے, بائک کی قیمت پہ ہمیں کیا مل گئی؟ کار مل گئی, وہ بھی قسطوں پہ. تو ہم لے آئے. وہ کار کم, جنازہ زیادہ تھی. وہ کسی کا, وہ کار کم تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا کے لے آئے ہیں, لیکن وہ بھی بنی بنائی تھی. ہم اس جنازے کو بنانے کی میں کم از کم طاقت نہیں رکھتا, ہلانے کی طاقت تھی. صبح جب ہم مدرسے جانے کے لیے بیٹھتے تو اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی. جو محلے میں نظر آتا بلا لیتے,
دھکا دے کے مجھے نیوٹن کا قانون یاد آتا تھا کہ جب تک کوئی چینجر نہ ہو مادہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتا. تو سارے محلے والے چینجر تھے اور ڈاروین پہ لعنت بھیج رہے تھے کہ مفتی صاحب کی گاڑی صبح صبح دھکا دیے بغیر چل نہیں سکتی, بنانے والے کے بغیر بن کیسے سکتی ہے؟ اور ایک گاڑی نہیں بن سکتی, پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ تو اگر آپ خدا کو نکال دیتے ہو ڈکشنری سے تو نیوٹن کا قانون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ کہو گے نیوٹن تو باتیں کیسی کر کے گیا یار, پھینکنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا. چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی, یہاں تو خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اور ایسی خاندانی, بھائی ویڈیو نہ بنائے, یہاں لکھا ہوا ہے نا, اور ایسی خاندانی طریقے سے وجود میں آئی ہے کائنات کہ اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. صرف وجود میں ہی نہیں آ گئی ہے. ہماری گاڑی تو دھکا دے کے چلتی تھی, اسٹارٹ پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور اگر اسٹارٹ بھی ہو جائے اس کا مطلب صرف دھکا نہیں دیا جا رہا, اندر کوئی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے, ایکسیلیٹر کا ایک نظام ہے, کلچ کا ایک سسٹم ہے, وہ سسٹم میں بنا ہوا ہے. خالی ایک ڈبہ نہیں ہے جس کو دھکا دے کے آپ چلا رہے ہیں. ڈبہ پھر بھی شاید اتفاق سے کوئی وجود میں آ جائے, کار وجود میں نہیں آ سکتی. اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے, خدا کی قسم کروڑوں کاریں ایک طرف, اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہے اس کائنات کے اندر. میں تو کہوں آپ صرف مرغی انڈوں پہ غور کرتے رہو نا, 100 سال ہو جائیں گے, مرغی اور چوزوں سے ہی نہیں نکلو گے. اسی میں خدا کی اتنی نشانیاں. کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ چوزے کا اتنا مضبوط خول ہوتا ہے, جب یہ 21 دن میں مرغی کا چوزا بن کے تیار ہوتا ہے, نکلتا کیسے ہے؟ ریسرچ سے پتا چلا کہ اس کی چونچ پہ ایک بہت مضبوط خول ہوتا ہے. یہ خول توڑتا ہے وہ, اس توڑنے کے بعد جب انڈے سے باہر آتا ہے 1-2 دن میں وہ خول کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے بھائی. اس کی چونچ پہ اللہ نے ایسے کچھ دھاریاں لگا دی ہیں انڈا توڑنے کے لیے. اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, اسے پتا یہ باہر کیسے آئے گا. اس کی چونچ پہ یہ خول کی ضرورت ہے, جب باہر آ جائے تو وہ خول کی اب ضرورت نہیں ہے, وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ایسی مینجمنٹ انڈے کے اندر 21 دن کے لیے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے انڈے کے اندر. یہ جو چیز ہے دیکھو, زردی یہ ہارڈ ویئر ہے, سفیدی یہ بھی ہارڈ ویئر ہے, اس کے اندر جو جھلی ہے وہ بھی کیا ہے؟ بول لو بھائی کیا ہو گیا؟ ہارڈ ویئر ہے. چھلکا بھی ہارڈ ویئر ہے. لیکن یہ جو ہے نا 21 دن اس کو اتنا ٹیمپریچر ملے اور چوزا نکل کے باہر آ جائے, یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر نہیں بن سکتا اتنا خوبصورت, سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہو گیا؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ کان الکافر علی ربہ ظہیرا, خدا کا منکر اللہ پر بہت جری ہے, دلیر ہے, بہت بڑی بہادری خدا سے مقابلہ کر رہا ہے انکار کر کے. تو عقل کا جو استعمال نہ فرعون نے کیا, اس کی کھوپڑی نے کام نہیں. دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. عقل کا استعمال ایتھیس اور ملحد لوگ بولو بالکل بھی نہیں کرتے. سائنس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سائنس کے تو 2 اور جو 4 کی طرح نظریہ ان کو نہیں مانتے, جائیں گے پیچیدہ کتابوں میں, وہ بندر تھا, پھر بندر میں یہ ہوا تھا, پھر ڈی این اے پتہ نہیں کون فضول قسم کی تحقیقات. ایک بے اعتدالی ہے کہ کھوپڑی استعمال نہ کرو, جو کہ آج کل بہت جگہوں پہ نہیں. دوسری بے اعتدالی ہے کھوپڑی ایسی جگہ استعمال کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کی چیزیں. مخلوق کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. کیا چینجر کے بغیر کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کائنات کریٹڈ کیسے ہو گئی؟ لیکن جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے. وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے. ایتھیس اس کائنات کے بارے میں نہیں مانتا کہ یار یہ اشکال پہ نہیں پھنستا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے, خدا پہ آ جائے گا ڈائریکٹ, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا؟ جو چیز تیری مینٹل لیول سے اوپر کی اس میں بحث کر رہا ہے, جو تیری مینٹل لیول میں کے تحت ہے اس میں تو بحث نہیں کر رہا. یعنی عقل جہاں استعمال کرنی ہے وہاں کر نہیں رہا, جہاں نہیں کرنی ہے وہاں بولو کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے, آپ نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا یہ 3 سیب ہیں, یہ 2 سیب ہیں, ان دونوں کو جمع کرو, کیا جواب آئے گا؟ بچہ استعمال ہی نہیں کر رہا نا کھوپڑی, کہہ رہا ہے یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا.
آپ کہہ رہے ہیں بیٹا 5 جواب آئے گا, بیٹا کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا 5 کیسے جواب آئے گا. آپ بتا رہے دیکھ کمبخت یہ 3 ہیں یہ 2 ہیں, جمع کرو ان کو. وہ کہہ رہے 1 2, کہہ رہے بہت مشکل ہے باپ, بہت مشکل ہے, بہت مشکل سوال پوچھا آپ نے. آپ اس سے کہتے ہیں اچھا بتا 356 کو 648 سے ڈیوائڈ کرو تو کیا جواب آئے گا؟ کہہ رہے 256. ابا کہے گا کمبخت یہ جو سامنے رکھے ہوئے 3 کو 2 میں پلس کرو, ریاضی کا اتنا آسان چیز پہ تو غور کر نہیں رہا, اور 356 کو 648 سے ملٹی پلائی کرو. یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان یا کوئی, وہ تو سائنسدان تھے, کوئی بڑا ریاضی دان بھی کیلکولیٹ کرے گا نا دماغ سے تو 6 مہینے لگائے گا وہ, اور تو انہیں بیٹھے بیٹھے پھینک دی ہے بھائی کہ 656 کو 345 سے ضرب دو تو جواب 848 آئے گا. یعنی ایک طرف دعویٰ کر رہے کہ میرا دماغ اتنا چلتا ہے کہ جو کام کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ تو 2 منٹ میں کر کے دے رہا ہے, اور جو آرام سے دوڑ دو 4 کی طرح اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ سے کیا یہ بالا تر. تو یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنا آسان ہے وہاں کر نہیں رہا, جہاں جب تک بہت زیادہ کوئی ذہین نہ ہو 656 کو 648 سے ملٹی پلائی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے, اللہ یہ کہ پریکٹس کر کر کے وہ بہت ہی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جو سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, وہ ایسے فنٹر بن جاتے ہیں. لیکن نارملی یہ ممکن نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے اس کائنات کے بارے میں عقل استعمال نہیں کرتے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریٹر کے بغیر یہ بن کیسے گئی, اور بحث کر کے میں آپ کو سیدھا کہاں لے جائیں گے خدا کے بارے میں, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا. تو یہ کیا ہے عقل کا, یہ اعتدال والا استعمال ہے بھائی. یہ اعتدال تھوڑی ہے کہ یار جو کام آپ کر سکتے ہو 2 اور 2 4 کو 4 جواب آ رہا ہے وہ کیلکولیٹ وہ پلس مائنس کر نہیں رہے, اور ریاضی کے وہ پیچیدہ سوالات جو کئی سالوں کی پریکٹس کے بغیر جن کے جواب ممکن نہیں ہے, ان جوابات میں آپ الجھے ہوئے ہو. تو عقل میں بیلنس اسی طرح خوب سمجھ لو, عقل استعمال کی جاتی ہے اسلام کو سمجھنے میں. شریعت نے حکم دیا یہاں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے اس کا جواب تلاش کرو, یہاں عقل کیا کرنی ہے, بولتے کیوں نہیں, 15-20 اعتراضات ہیں ان کے گنے چنے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. 15-20 بھی میں نے بہت زیادہ کر دیے, 2-4 ہی ہیں. ایک جہاد پر اعتراض ہے, ایک وہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں, اور عورتوں کے حقوق پہ دیتے ہوئے حقوق پھر بھی نہیں ہیں. یہ 2-4 باتیں گھوم پھرا کے ان کی آتی ہیں, تو آپ کو اس کے جواب معلوم ہونے چاہیے, خدا کے وجود کے دلائل معلوم ہونے چاہیے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم ہونے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان ڈگبگائے نہیں. ایسا نہ ہو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کا ایمان سلب کر لے. دنیا میں بہت فتنہ پرست لوگ پڑے ہوئے ہیں, لیکن جب عقل استعمال کر کے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اب ان سے ہر بات پہ دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا جی آپ نے, یہ اس کی لاجک کیا ہے. کیوں, اگر آپ کو ہر بات عقل سے سمجھ میں آنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ یہی کہتے خود ہی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ کو پتا تھا تمہاری عقل محدود ہے, ایک حد تک سوچے گی, اس سے آگے عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہیں کیا کر دے گی, گمراہ. لہذا یہ عقل وحی کی تعلیمات کے اندر اندر ہونی چاہیے, خدا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر خدا کے کسی کوئی حکم تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دینا اللہ زیادہ جانتا ہے, ہم کم جانتے, ہماری عقل کیا ہے, ناقص.